الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد رواہ الطبرانی فی الاوسط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے احوال آئندہ کیا ہونے والے ہیں، آئندہ کے احوال بتا دیے تھے. پہلی امتوں میں جیسے خرابی آئی، دین کے اندر کمزوری آئی اور دین کے اندر انہوں نے ہیر پھیر کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے گناہ کرنے والے بن گئے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی آخر زمانے میں ان پر بھی ایسی بے دینی کے احوال آنے والے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے چوکندہ کیا ہے. دیکھو ایسے احوال تمہارے اوپر آنے والے ہیں، اس لیے اس وقت تم کو کیا کرنا چاہیے، دین پر جمی رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی اس کو بتا دیا ہے پہلے سے. اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے والا، المتمسک بسنتی، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے والا، عند فساد امتی، میری امت کے بگاڑ کے وقت میں، میری امت میں بگاڑ آنے والا ہے، فساد آنے والا ہے، اس وقت میں جو بھی آدمی میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے گا اور جو غلط طریقہ چل پڑا ہوگا اس کو چھوڑ کر کے صحیح طریقے پر جمے گا. یہ جمنا آسان نہیں ہوگا. ایسے ناموافق حالات میں آدمی کے لیے بہت زبردست قربانی دینی پڑے گی، رسم و رواج کے خلاف، ماحول کے خلاف اور برادری کے خلاف. اس کو دین کے اوپر جمنا بہت مشکل ہوگا، بہت زبردست اس کا قربانی دینی پڑے گی. اس لیے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا. وہ ثواب کیا بتایا؟ لہو اجر شہید، ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا جو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹواتا ہے، کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے. اس کا درجہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ شہید ہوتے ہی فوراً جنت میں پہنچ جاتا ہے. دوسرے تو قیامت کے دن جنت میں پہنچیں گے، لیکن شہید ہوتے ہی فوراً اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتے ہیں. بہت اونچا درجہ ہے. فلہ اجر شہید. اس سلسلے میں مشکات شریف میں یہ حدیث جو آئی ہے اس میں فلہ اجر 100 شہید کا لفظ آیا ہے. 100 شہیدوں کا اجر اس کو ملے گا، لیکن اس میں حوالہ نہیں دیا ہے. عام طور پر حدیث کا حوالہ جو دیا ہے تو اس حدیث کے پیچھے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے. اس لیے اس کے مقابلے میں یہ حدیث جو طبرانی میں ہے اور بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب جو لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے یہ حدیث تحقیق کر کے حوالے کے ساتھ لکھی ہے. جمع الفوائد کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے، تو یہ بالکل زیادہ معتبر ہے. حوالے والی بات زیادہ معتبر ہے. اس لیے یہ علماء کے کام کی بات میں بتا رہا ہوں
کہ جو مشکات پڑھ رہے ہو یا پڑھ چکے ہو اور ان کے سامنے وہ حدیث ہو تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے حوالے والی حدیث یہ ہے. ارے ایک شہید کا ثواب بھی کوئی معمولی تھوڑی ہے. ایک شہید کا ثواب کوئی معمولی تھوڑی ہے. اتنا بڑا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. جو میری امت کے اندر بگاڑ کا زمانہ آئے گا، دین کے اعتبار سے خرابی برباد، بہت زیادہ خرابی کا زمانہ ہوگا، اس وقت میں وہ میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا. المتمسک بسنتی، یہاں سنت کا جو لفظ ہے اس سے وہ سنت مراد نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یعنی فرض اور واجب کے بعد جو سنت ہے فقہا کے اصطلاح کے مطابق. حدیث میں حدیث کے زمانے میں وہ اصطلاح نہیں تھی. فقہا تو بعد میں پیدا ہوئے، ان کی اصطلاحات بعد کی ہے. حدیث میں جو لفظ آیا ہے جو ہے وہ المتمسک بسنتی، تو اس سے لغوی معنی سنت کے اعتبار، سنت کے معنی کیا ہے؟ طریقہ، میرا طریقہ. المتمسک بسنتی یعنی میرا طریقہ، چاہے وہ فرض درجے کا ہو، چاہے واجب درجے کا ہو، چاہے سنت درجے کا ہو یا مستحب درجے کا ہو، لیکن وہ میرا طریقہ جو ہونا چاہیے اس کو وہ مضبوطی سے پکڑے، کبھی چھوڑے نہیں. متمسک کے معنی مضبوطی سے پکڑے، حالات ناموافق ہونے کے باوجود اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، جمع رہے گا اس پر، تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا. یہ حدیث کیوں سنا رہا ہوں میں؟ یہ ابھی جو زمانہ چل رہا ہے وہ فساد امت کا زمانہ چل رہا ہے. امت کے اندر بہت زیادہ فساد، گناہوں کی کثرت، آپ دیکھتے ہی ہیں گناہوں کی کتنی کثرت ہو گئی ہے. صحابہ کے دور میں سے کوئی اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے تو ہم کو مسلمان بھی سمجھے گی نہ سمجھے. یہ آدمی یہ جو ہے ایک طرف نماز بھی پڑھتا ہے اور باہر آ کر کے جو غیبت بھی کرتا ہے اور بد نظری بھی کرتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ گناہ بھی کرتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے. وہاں تو ایسا ڈبل ڈھولکی کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک ہی چیز، ایک پیور اللہ کی عبادت ہر وقت، کبھی بھی نافرمانی نہیں. ایسا ہوتا تھا وہاں تو. اور آج تو جو ہے سب خلط ملط ہو گیا ہے، نیک کام بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں. یہ کیسا؟ اور گناہ ایسا کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ نیک کام پر پانی پھر جاتا ہے. اس لیے یہ فسادی امت کا دور چل رہا ہے. اس وقت ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. تو یہاں سنت سے مراد پوری شریعت ہے. پوری شریعت اس میں آ گئی، عقائد بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، اخلاق بھی آ گئے، سب آپ کا طریقہ ہے. معاملات بھی آ گئے، معاشرت بھی آ گئی، یہ سب آپ کا طریقہ ہے. تو آپ کے طریقوں کے اوپر مضبوطی سے جو جمے گا میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں، اس کو شہید فی سبیل اللہ کا جو ثواب ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بشارت معمولی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ بشارت دے رہے. اس کو عام آدمی کی بات کی طرح نہ سمجھے. کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. کس کی طرف سے پیغام سنا رہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام. تو معمولی بات ہوئی ہے، یہ بشارت معمولی ہوئی. اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے، ماحول کے خلاف جمنا پڑے، دین کے اوپر رسومات کے خلاف کرنے میں آدمی کو تانے سننے پڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ سب سننا پڑتا ہے. تو سنیں، لیکن جو ہے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں. ایسا آدمی جو ہے کامیاب ہوگا. فن کہتے ہیں وہ جن کی زبان سے کہتے ہیں، اب وہ بات ہوا میں اڑ گئی، مجھے تھوڑی لگنے والی ہے. ایسا پکا آدمی ہوگا وہ ایسا کرے گا. یہ حدیث کے مختصر الفاظ ہے، اس کو یاد کر لو. المتمسک بسنتی،
اس سے پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید، لہو اجر شہید، اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتا ہے، بہت بڑی قربانی دیتا ہے، اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اس کو ملے گا۔ اب ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فقد احبنی ومن احبنی کان معی، رواہ الترمذی۔ اس حدیث کا ترجمہ سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی میری کسی سنت کو زندہ کیا، من احیا سنتی، جس نے بھی میرے طریقے کو، احیا سنت کا بھی وہی ترجمہ کرو، میرے طریقے کو، چاہے وہ طریقہ فرض درجے کا ہو، واجب درجے کا ہو، چاہے وہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو، غلط عقیدہ جو ہے لوگوں میں چل پڑا ہو، تو اس عقیدے کی اصلاح وہ کرے گا تو کیا کہا جائے گا کہ اس نے آپ کے ایک عقیدے کے متعلق جو طریقہ تھا اس طریقے کو اس نے زندہ کیا۔ امیتت بعدی، جو طریقہ میرے بعد مردہ ہو گیا تھا، یعنی لوگوں میں اس کا عمل ختم ہو گیا تھا، لوگ اس کو جانتے بھی نہیں تھے، اس پر عمل بالکل نہیں کرتے تھے۔ جیسے بعض علاقوں میں بہن کو وارثہ دینے کا کوئی جانتا ہی نہیں، وہاں اس کا ماحول ہی نہیں، ایسا ہے، بعض علاقے ایسے ہیں۔ ہمارے دور میں، ہمارے بچپن میں، ہمارے گاؤں میں کوئی وارثہ دینے کا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو کہا کہ والد صاحب آپ کی جو ملکت ہے، زمین وغیرہ، وہ میں نہیں لوں گا۔ یہ بند سے فارغ ہو کر آیا تو میں نے کہا میں نہیں لوں گا۔ کیوں؟ میں نے کہا کیا اس میں بہنوں کا حق ہے؟ آپ کی 2 بہنیں ہیں، آدھی ملکت ان کی ہے، تو پہلے ان کو دو، اس کے بعد پھر آپ کی بچے گی، وہ پیور ہوگی آپ کی، اس میں سے پھر میں لوں گا۔ تو میں اڑ گیا، تو میں نے کہا کہ چلو پھر اپنا، اس وقت تو میں تو نیا مفتی تھا، ابھی تو پڑھ کر آیا تھا دیوبند سے، تو میں نے کہا کہ چلو پالنپور میں مفتی اکبر میاں صاحب زندہ تھے اس وقت، حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کے چھوٹے بھائی، ان کے پاس جاتے ہیں اور فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کب سے ہمیں وراثت دینی پڑے گی، دادا سے یا پردادا سے؟ کیونکہ اوپر سے کہیں دی نہیں ہے، تو لیکن اوپر کے احوال بھی ہمیں معلوم نہیں تھے کہ پردادا کے انتقال کے وقت وارث کون تھے، ملکت کیا تھی وہ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا تھا کہ وراثت اوپر سے نہ دینے کا رواج پورے گاؤں میں ہے۔ تو مولانا اکبر میاں صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا، جو اپنے پورے علاقے کے اس وقت مفتی تھے پالنپور میں، مولانا نذیر میاں صاحب کے بعد میں وہ مفتی تھے۔ کہیں دارالفتہ نہیں تھا، نہ چھاپی میں، نہ کہیں بھی دارالفتہ قائم نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مکلف ہو، تمہارے جہاں تمہارے جو حالات معلوم ہے وہاں سے وارثہ دینے کے مکلف ہو، آگے کے جب معلوم نہیں ہے کہ پردادا نے کیا ملکت چھوڑی تھی، ان کے وارث کون نے معلوم نہیں ہے تو چھوڑ دو اس کو۔ تو دادا سے تم کو معلوم ہے کہ دادا کی انتقال کے وقت ملکت کیا تھی، وارث کون تھے، تو ان کو دو۔ انہوں نے اتنی بات طے کر دی، اور میں نے مسئلہ تو صاف تھا، میں نے کہا کہ ہمارے دادا کے 3 وارث ہیں، ہمارے والد صاحب ہیں اور ان کی 2 بہنیں ہیں، تو گویا ہمارے دادا کی 3 اولاد تھی، تو 3 اولاد ہی وارث ہے، تو جو ہے لڑکے کو ڈبل ملتا ہے لڑکی کے مقابلے میں۔ اس اعتبار سے حصے تو معلوم تھے کہ جب 25 بیگھہ تقریباً زمین تھی تو 12.5 بیگھہ میں نے کہا کہ پھوپھیوں کا حق ہے، دونوں پھوپھیوں کو
6.6 बीघे दे दो ایک ایک کو، اور باقی جو ہے 12.5 बीघा اپنے پاس رکھو. اس طرح سے بہرحال اس وقت وراثت کا ماحول نہیں تھا، یہ کہنا چاہتا ہوں. ایسا ابھی بھی کئی علاقوں میں ایسا ہوگا، مسلمان ہوں گے لیکن بہنوں کو وراثت دیتے ہی نہیں ہوں گے. تو یہ شریعت کا حکم گویا مردہ ہو گیا ہے، وہاں اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، جانتا بھی نہیں ہے. اب وہاں کوئی اللہ کا بندہ مدرسے سے فارغ ہو کر کے آیا اور وراثت کی اہمیت قرآن اور حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوئی، فرض ہے تو وارثہ دینا بہنوں کو فرض ہے، جو بھی وارث ہو ان کو حصہ دینا فرض ہے. تو اس نے ہمت کر کے ماحول کے خلاف یہ کام کیا، ابتدا کر دی. تو کیا کہا جائے گا کہ ایک اللہ کے نبی کا چھوڑا ہوا ایک طریقہ وراثت ادا کرنے کا، جو مر گیا تھا اس علاقے میں اس نے زندہ کیا. تو من احیا سنتن من سنتی امیتت بعدی، جس نے میرے طریقے کو زندہ کیا اس طریقے کے مر جانے کے بعد، تو یقیناً ایسا آدمی مجھ سے محبت کرنے والا شمار ہوگا. فقد احبنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی، باہمت آدمی مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا اللہ کے نزدیک. اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. آگے یہ دوسرا جملہ ہے. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی اس کے لیے جو کسی ایسی شریعت کے حکم کو زندہ کرے، اس پر عمل شروع کر دے جو پورے ماحول میں، پورے علاقے میں عمل نہ ہوتا ہو. تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے. اس میں بھی بہت کچھ سننا پڑے گا اس کو. لوگ کہیں گے نہو چوتھی لایا، ایسا سب کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. فقد احبنی کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے میری محبت کا حق ادا کر دیا. حضرت منظور صاحب نعمانی ایسا ترجمہ مطلب میں ایسا کہا ہے، اس نے میری محبت کا حق ادا کر دیا. اب وہ آخرت میں جنت میں میرے ساتھ اور میرا رفیق بنے گا. واہ واہ، ہمارے نبی کی رفاقت کتنی بڑی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے، اس میں کچھ زیادہ مضمون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی کان له من الاجر مثل اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. رواہ الترمذی. کہ اس آدمی نے جو ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک حکم زندہ کیا ہے، پہلے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اس نے عمل کر کے اس کو شروع کیا ہے. تو اس کے شروع کرنے کے بعد جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے، اب یہ چلے گا، جتنے بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اس ثواب کا مجموعہ اس اکیلے کو ملے گا جس نے شروع کیا تھا. کیونکہ شروع کیا یہ سبب بن گیا اس کو زندہ کرنے کا. جنہوں نے عمل کیا ہے ان کو ان کا اجر پورا ملے گا، ان کا اجر کم کر کے اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، اپنے پاس سے اس کو اتنا سارا اجر عطا فرمائیں گے. پہلے کیا آیا تھا؟ اس نے میری محبت کا حق ادا کر دیا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا. وہ بشارت الگ تھی اور یہ بشارت الگ ہے. کیسی بشارت ہے؟ شریعت کے احکام جو لوگوں میں زندہ نہ ہو اور اس کو ہم جانتے ہو یقین کے ساتھ کہ یہ حکم ہے شریعت کا، تو اس کے اوپر ہم عمل کر کے اس کو زندہ کریں گے، تو اس کے اوپر یہ دو بشارتیں ہوئی. اور پہلے جو حدیث آئی تھی المتمسک بسنتی عند فساد امتی والا ثواب بھی اس کو ملے گا، اس لیے کہ امت کے فساد کا زمانہ ہے، اس پر وہ عمل کر رہا ہے اور جم کر کے اس پر عمل کر رہا ہے، لوگوں کے تانا دینے سے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو شہید کا ثواب تو ملے گا ہی اس کو. یہ ساری فضیلتیں
کس پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو مردہ ہو گئی ہو، جس پر عمل نہ ہوتا ہو، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے اور مضبوطی سے عمل کریں گے، یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوگی۔ اب ایک اور حدیث سنا دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وتفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں وہ سب برائیاں آئے گی، آگے جا کر کے میری امت میں وہ سب برائیاں آئے گی جو بنی اسرائیل میں آئی تھی، بالکل برابر سرابر۔ اس لیے بنی اسرائیل کے واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خوب بیان کیے ہیں، تاکہ ان جیسے حالات جب اس امت پر آوے تو رہبری ملے۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت ہوا ہوگا، بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت ہوا ہوگا جس نے کھلم کھلا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسا کوئی بدبخت ہوگا جو ایسا کرے گا۔ کہاں تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پہلی امت بنی اسرائیل کے جیسے ہی حالات اس امت پر آئیں گے اس کو سمجھاتے ہوئے کہاں تک بات بتائی ہے، اور کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہم چوکندہ رہے ہو جاوے۔ ظاہر ہے کہ یہ حالات ان کے اوپر اچھے نہیں تھے، گناہوں کے حالات، برے حالات ہوتے ہیں، عذاب الہی کو لانے والے حالات ہوتے ہیں۔ آگے دوسری بات اور فرمائی کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے۔ بنی اسرائیل میں کتنے فرقے بن گئے تھے؟ 72 فرقے بنے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک زیادہ، اور یہ سب جہنمی ہوں گے، سوائے یہ جو 73 فرقے میری امت میں جو بنیں گے وہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، تو وہ ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو فرقہ اس راستے پر ہوگا جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، اس راستے پر جو فرقہ ہوگا اس فرقے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنت والجماعہ۔ اس فرقے کا نام کیا ہے؟ اہل السنت والجماعہ۔ سنت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے والے، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اور صحابہ کا جو طریقہ تھا، اس طریقے پر چلنے والا جو فرقہ اس امت میں رہے گا، 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ جو ہے جنتی ہوگا، اور باقی 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ عقائد کی خرابی کی وجہ سے ہوگا۔ یہ جو 72 فرقے جو دوزخ میں جائیں گے، ان کے جانے کی وجہ اعمال کی خرابی نہیں، عقائد کی خرابی ہوگی۔ اس لیے کہ فرقے جو بنتے ہیں وہ عقائد کی الگ الگ ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں، اعمال کی وجہ سے نہیں بنتے۔ تو اعمال میں بھی
اچھے اعمال کرنے والے جنتی ہوں گے اور برے اعمال کرنے والے دوزخی ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن عقائد کی خرابی اس سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اعمال کی خرابی سے زیادہ بھاری کیا ہے؟ عقائد کی خرابی۔ تو یہ 72 فرقے عقائد کی خرابی کی وجہ سے بہت بھاری سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ ہوگی میری امت ہی کے، یہ 72 فرقے میری امت ہی کے، اس لیے کہ لفظ کیا ہے؟ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، اور میری امت کے اندر فرقے 73 بنیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 73 فرقے سب کے سب آپ کی امت ہی کے ہوں گے، لیکن ان کے اندر 72 فرقے ایسے ہوں گے کہ جن کے عقائد اتنے خراب ہوں گے کہ اس کی وجہ سے وہ دوزخی ہوں گے۔ اور یہ ایک فرقہ جو ہوگا، جو اہل سنت والجماعت کا فرقہ، ہم سب لوگ جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ یاد رکھنا، گمراہ فرقے بہت ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ ان گمراہ فرقوں میں کسی کی بات میں نہیں آنا ہے، چاہے وہ اپنے کو اہل حدیث نام دیتے ہو، حقیقت میں وہ اہل حدیث کہاں سے ہوں گے؟ تو اہل حدث ہوتے ہیں، ان کو حدیث کی معرفت کہاں ہوتی ہے؟ تو حدیث کی سمجھ تو ہوتی نہیں۔ خیر، وہ بھی گمراہ فرقہ ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ اور جو ایک فرقہ ہے اہل قرآن کا، وہ حدیث کو نہیں مانتا ہے، تو وہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ کیسی کیسی گمراہ فرقے ہیں؟ اچھا، بعض گمراہ فرقے تو ایسے ہیں کہ جو آپ کی امت سے خارج ہے، آپ کی امت میں داخل ہی نہیں ہے، جیسے قادیانی، شیعہ، جو ایمان والے نہیں ہیں، منافق ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ تو آپ کی امت میں داخل ہی نہیں ہے۔ جو آپ کی امت میں داخل ہے، پھر ان کے اندر عقائد کی خرابی ایسی آئی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا، اب یہ صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو ایسے گمراہ فرقے ہیں کہ جو ہے کتنی قسم، اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ اتنے سارے فرقے عقائد کی لائن سے بنیں گے، اور عقائد ہی کی وجہ سے یہ فرقے بنتے ہیں، اعمال کی وجہ سے نہیں بنتے۔ بہرحال ہمیں اپنے عقائد کو صحیح رکھنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہے اس کو ہم اگر نہیں جانتے ہیں تو اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں بہت آسان کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ بہشتی زیور عام طور پر سب کے گھروں میں ہوتی ہے۔ بہشتی زیور میں پہلے حصے کے اندر عقائد کا بیان ہے، اور اس میں 49 عقائد بیان کیے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے کتنے عقائد بیان کیے ہیں؟ 50 میں ایک کم۔ تو آپ اس کو پڑھو، وقت نکالو، جمعہ کا دن وقت نکالو اور کتاب لے کر کے مسجد کے اندر کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اور اس کو جب تک پورا نہ کرو وہاں سے اٹھو مت۔ تو وہ اور ایک ایک عقیدے کو پڑھ کر کے، سمجھتے ہوئے پڑھ کر کے اپنے اوپر منطبق کرو کہ میرا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق میرا عقیدہ یعنی میرے دل کے اندر یہ بات ہے جمی ہوئی یا نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق آپ کے دل میں بات جمی ہوئی ہے تو آپ کا وہ عقیدہ صحیح ہے، اس کے مطابق آپ کا عقیدہ ہو گیا۔ اس طرح سے فٹ کرو اپنے دل کے عقائد کو، اس کے اوپر فٹ کرتے کرتے اور پڑھ لو۔ زیادہ سے زیادہ گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے گا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ لگے، لیکن اپنے عقائد کو صحیح ہے کہ نہیں جانچنا ضروری ہے کہ نہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہے ہم کو پورے طور سے معلوم بھی نہ ہو تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات کہلائے گی، کتنی بھاری بات کہلائے گی۔ جو اساتذہ پڑھاتے ہیں بہشتی زیور، ان کے تو سامنے ہے یہ سب عقائد، لیکن جو پڑھاتے نہ ہو بہشتی زیور تو وہ بہشتی زیور لے کر کے اپنے عقائد کو اس کے اوپر منطبق کر کے دیکھ لے۔ تو بہرحال یہ عقائد کی خرابی اس حدیث سے جو بیان کی گئی ہے
کہ کلہم فی النار، یہ 73 فرقے میری امت کے جو ہے سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک فرقے کے. اور وہ ایک فرقہ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ تو بتایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، وہ ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہوگا، اور وہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائیں گے. اگر اعمال کی خرابی کی وجہ سے جاوے تو جاوے، لیکن اس کی سزا بھاری نہیں ہوگی. اعمال کی خرابی کی سزا اتنی بھاری نہیں ہوگی جتنی عقائد کی خرابی کی وجہ سے سزا بھاری ہوگی. یہ بات سمجھنے کی ہے. اس حدیث کا مطلب سمجھنے میں یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ شکیلیت کا فتنہ الگ ہے، اور پتہ نہیں جو ہے بریلیوں کا فتنہ الگ ہے، اور جو ہے بدعتی ان کو کہتے ہیں، انہی کو بریلیوں کو بدعتی کہتے ہیں. اور جماعت اسلامی کا فرقہ، کیسے کیسے نام رکھے ہیں لوگ، نام کیسے رکھے ہیں کہ آدمی دھوکے میں آ جائے. بہرحال کتابوں میں، فتوے کی کتابوں میں ایسے گمراہ جو ہے عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں سوال جواب کی شکل میں تفصیلات موجود ہے. اس کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ گمراہ عقیدے کیا کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور صحیح عقیدہ یہ تو اصل ہے، صحیح عقیدہ یہ تو جاننا یہ تو اصل ہے، لیکن گمراہ عقیدوں کو اس لیے کہ ہمارے اندر ایسی چیز ہو تو ہم اسے بچ جاوے. یہ میں نے جتنی حدیثیں سنائی، آج کی ان حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ فساد امت کا دور ہے. امت کے اندر بگاڑ آ چکا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. ایسی صورت میں اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور المتمسک بسنتی میں اعمال بھی آ گئے. اعمال کو بھی مضبوطی سے، آپ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اپنے عقائد کو بھی اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہے اس کے مطابق بنا کر کے اس کے اوپر بھی جمنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر کے جنت میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو گھر ہے، جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محل ہے، دار رحمت ہے، دار السلام ہے جنت. وہاں سیدھا ہم کو داخلہ مل جاوے. بس یہ دو کام کریں گے، اپنے عقائد کو بھی اہل سنت والجماعت کے مطابق بنانا ہے، اور اپنے اعمال کو بھی، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اعمال سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کو بھی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق بنانا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن و حدیث کے مطابق تھا. اس لیے میں حدیث کی کتاب ہی لاتا ہوں، معارف الحدیث، یہ 8ویں جلد ہے یہ. تو یہ کیوں لاتا ہوں کہ احادیث سنا کر کے آپ کو ہمارے نبی کی تعلیمات جو ہے کیا ہے ہمارے لیے، ان تعلیمات کو پیش کروں، جس کے ذریعے سے طرح طرح کی جو ہے ہماری گمراہیاں، غلطیاں، ہمارے اندر جو کمی آ گئی ہے وہ کمی ہمیں معلوم ہو، اور ہماری اصلاح آہستہ آہستہ ہوتی رہے. اس کے لیے نئی نئی حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. آج جو حدیثیں سنائی بالکل نئی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے یہ سوچا کہ جو ہے اس زمانے میں گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثیں ہم کو بتائی ہے، چوکنا کیا ہے. دیکھو ایک زمانہ آئے گا فساد امت کا، اس وقت تم کیا کرو گے؟ میری طریقے کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کیا ملے گا؟ شہید کا درجہ ملے گا تم کو. اور جو ہے تم میری طریقے کو جو مردہ ہو گیا ہے اس کو زندہ کرو گے، ایسے ہمت سے کام لو گے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی تم کو ملے گا. یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جیسا چلتا ہے ایسا چلنے دو،
ماحول جیسا شادی بیاہ میں غمی موت اور غمی کے اندر جو چلتا ہے ایسا چلنے دو نہیں. اسلام ایسا جامع مذہب ہے کہ جو ہے چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، یا غمی کا معاملہ ہو، موت اور کوئی حادثے کا معاملہ ہو، دونوں میں تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کس طرح سے رہنا چاہیے، غمی منانے کا طریقہ کیا ہے اور خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے، دونوں بتائے ہیں. اور بیچ بیچ کے حالات جو ہے اس میں کس طرح آدمی کو رہنا چاہیے، اس کے جو ہے تمام اعمال، اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال 24 گھنٹے میں جو بھی اعمال ہو وہ کیسے ہونے چاہیے. اگر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ، مالی معاملہ ہے تو کیسا ہونا چاہیے، نوکری کرتا ہے تو اس میں کیا حکم ہے، اگر کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس میں کیا احکام ہے، اگر کاروبار کرتا ہے، دکاندار ہے، بیپاری ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہے. ہر ایک کے لیے احکام ہے، اس کا نام ہے شریعت، اور اسی کو یہاں سنت سے تعبیر کیا ہے. تو سنت سے مراد یہ شریعت ہے. شریعت پر جو پابندی اچھی طرح جم کر کے عمل کرے گا تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا. شریعت کہو، سنت کہو، یہ دونوں ایک ہی ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہونے کی جو توفیق عطا فرمائی، اور ایسی نئی حدیثیں سن کر کے اپنے ایمان کو صحیح بنانے کی فکر اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرماتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اگر یہ ماحول نہ ہوتا، یہ انتظام نہ ہوتا، یہ سب جمع ہونا نہ ہوتا تو کیسے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی. چاہے مہینے میں ایک دن صحیح، لیکن اس طرح سب جمع ہو کر کے توجہ سے سنتے ہیں، اور میں جہاں تک ہو سکتا ہے آسان کر کے سمجھاتا ہوں. مشکل ہوتا ہے مضمون، لیکن اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، اور جو توجہ سے سنتے ہیں تو ان کو سمجھ میں بھی بات آ جاتی ہے. اور ایسے سچے طالب ہی یہاں پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی بھیجتے ہیں جو سچی طلب والے ہوتے ہیں. ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ پوری توجہ سے سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے. آگے ایک عنوان سناتا ہوں. پہلے اس دور میں نجات کا واحد راستہ، نجات یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع محمدی. اتباع محمدی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے ایسا عمل کرنا. وہ جیسا بولتے تھے ایسا ہم بولے. بولنے میں بھی ہم پابند ہیں، دیکھنے میں پابند ہیں، سننے میں پابند ہیں. ہمارے نبی نے ہمارے لیے ہر ایک کا طریقہ بتا دیا ہے، اس کے مطابق ہم چلیں گے تو اسی سے ہم کو نجات اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے نجات ملے گی. اب اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. عن جابر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلتك الثواقل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لزللتم عن سواء السبيل.
ولو کان حیا وادرک نبوتی لتبعنی رواہ الدارمی. کتنی اہم حدیث ہے، اس کا اندازہ لگائیے ترجمے سے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تورات آسمانی کتاب ہے نا، اس کا ایک نسخہ لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، چپ رہے، کچھ بولے نہیں، زبان مبارک سے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تورات حضور کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا حضور کو سنانے کے لیے. اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدلنے لگا. حضرت عمر پڑھتے رہے نیچے دیکھ کر کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے تغیر سے بے خبر رہے، چونکہ آپ کے چہرے کو انہوں نے دیکھا نہیں، اس لیے ان کو کچھ خبر نہیں کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہاں تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو مجلس میں حاضر تھے حضرت عمر کو ڈانٹا اور فرمایا، ثقلت کالثواکل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی کیفیت تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف نظر کی اور فوراً بولے، اللہ کی پناہ، اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ہم دل و جان سے راضی ہیں اللہ کو اپنا رب مان کر اور اسلام کو اپنا دین بنا کر اور حضرت محمد کو نبی اور رسول مان کر. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خداوند عالم کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر اللہ کے پیغمبر موسیٰ اس دنیا میں تمہارے سامنے آ جاوے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی اختیار کر لو تو صحیح راستے سے تم بھٹک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہے کہ نہیں؟ تمام انبیاء ہمارے نبی کے مقتدی بنے ہیں کہ نہیں؟ معراج کی رات میں تو امام ہوئے، امام الانبیاء ہوئے. اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کے بعد ہے. سارے انبیاء سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. اور سنو، اگر اللہ کے نبی موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ہی چلتے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو قرآن اور احادیث مبارکہ کی صورت میں ہے، یہ کتنی اہم ہے، اس پر چلنا کتنا اہم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں میں سے بعض کا درجہ ہم نے بعض کے اوپر بڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں تو ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے. کون کیا فضیلت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. تو معلوم ہوا کہ تمام رسولوں کا درجہ ایک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر بڑھایا ہے. حضرت دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا درجہ ہے. واہ واہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، معمولی درجہ ان کا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، ان کا بھی درجہ کوئی معمولی نہیں ہے، کلمت اللہ ہے. حضرت آدم صفی اللہ ہے،
اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ تو تمام انبیاء میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ درجات جو رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دے، لیکن ہمیں کسی نبی کی تنقیص کرنے کا حق نہیں ہے، کسی نبی کے درجے کو گھٹانے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہم تو تمام انبیاء کی عزت کریں گے، تمام انبیاء کا احترام کریں گے اور تمام انبیاء سے عقیدت اور محبت رکھیں گے۔ سمجھے بات کو؟ دیکھو شیطان کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اسی باتوں میں گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے یہ بات بھی کہنا ضروری تھا۔ بہرحال یہ حدیث مبارک میں نے جو آپ کو سنائی اس کی تشریح سنیے۔ نسخۃ من التورات کا مطلب ہے تورات کے عربی ترجمے کا کوئی جز اور کچھ اوراق لائے تھے، عربی زبان میں ہوگی وہ تورات، جیسے ہم قرآن پاک کا الگ زبانوں میں ترجمہ نہیں ہوا ہے اس طرح سے۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تبھی تو پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری اور چہرے مبارک پر اس کے اثر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے جو یہ جملہ فرمایا، ثقلت کالثواکل، اس کا لفظی ترجمہ ہے رونے والیا تجھ کو روئے، رونے والیا تجھ کو روئے، حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق۔ جب اظہار ناراضگی کے موقع پر یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، لفظی معنی مراد نہیں ہوتے، صرف ناراضگی کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ ہر زبان میں ایسے محاورے ہوتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں مائیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے موا کہتی ہے کہ نہیں، جس کے لفظی معنی ہے مرا ہوا۔ موا کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ مرا ہوا، لیکن یہ مراد نہیں ہوتی، ماں کی یہ مراد نہیں ہوتی، مقصد صرف ناراضگی اور غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور ناگواری کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ خاتم الکتب قرآن مجید اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم کے بعد بھی تورات یا کسی قدیمی صحیفہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت رہتی ہے، یہ شبہ ہوتا ہے۔ جب تمام آسمانی کتابوں کو ختم کرنے والی قرآن مجید نازل ہو گئی، اب بتاؤ کسی اور کتاب کی ضرورت رہے گی؟ خاتم الانبیاء جب آ گئے تو کسی اور نبی کی جو ہے باتوں کی پڑھنے کی ضرورت رہے گی؟ اب یہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے، یہ شبہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ قرآن اور تعلیم محمدی نے معرفت الہی اور ہدایت کے باب میں ہر دوسری چیز سے مستغنی کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم اللہ کی معرفت کے سلسلے میں اتنی اونچی ہے کہ اس کی وجہ سے سب سے مستغنی کر دیا ہے۔ اگلی کتابوں اور انبیاء سابقین کے صحیفوں میں جو ایسے حقائق اور مضامین اور احکام تھے جن کی بنی آدم کو ہمیشہ ضرورت رہے گی، وہ سب قرآن مجید میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لے لیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا علیہ، قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ جو قرآن پاک کی صفت ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ آسمانی پہلی جو کتابیں تھیں اس میں سے جو انسانوں کو ضرورت تھی وہ مضامین قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لے لیے ہیں۔ نیز تورات اور دوسرے اگلے صحیفوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ نزول قرآن اور بعثت محمدی کے بعد نجات اور رضا الہی کا حصول انہی کے اتباع پر موقوف ہے، ہمارے نبی کی اتباع پر اور قرآن کی اتباع پر موقوف ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ اگر بالفرض آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر اس دنیا میں تمہارے سامنے آ جاوے اور تم مجھے اور میری لائی ہوئی ہدایت اور تعلیم کو چھوڑ کر ان کی پیروی اختیار کر لو
تو تم راہ یاب نہیں ہوں گے، راہ یاب نہیں ہوں گے، یعنی صحیح راستہ پانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ گمراہ اور راہ حق سے دور ہو جاؤ گے۔ اس حقیقت پر اور زیادہ روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا، اگر آج حضرت موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت و رسالت کا یہ دور پاتے تو وہ خود بھی اسی ہدایت الہی اور اسی شریعت کا اتباع کرتے جو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس طرح میری اقتداء اور میری پیروی کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخص الخواص اصحاب میں سے تھے، اس لیے ان کی یہ ذرا سی لغزش بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگواری کا باعث ہوئی۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ چلو اذان ہو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔